وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبب من يزور الله لا يذل رجل شعب في عبادة الله. ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو پیدا کیا تو محض اس لیے نہیں کہ انسان اس میں کھیل کود میں اپنی زندگی گزارے. جتنے بھی ادیان مذاہب اس دنیا میں آئے ہیں ان تمام لوگوں نے اپنے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کر کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قوم کی اصل ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ نوجوان ہے. اور اسلام نے بھی ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو یا نوجوانوں کو چھوڑ دی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے اس کی تربیت کی، اور شروع سے تربیت میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم انہیں نماز کا حکم دو. اللہ کے رسول جو جوامع کلم تھے، تو اس ایک بات میں اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ صرف نماز کا مطلب نماز نہیں، بلکہ 7 سال سے تم بچوں کو ہر اس تعلیم دو اسلام کا جسے اسے سیکھنا چاہیے. اسے یہ بتلاؤ کہ بڑوں کی عزت کیسی کرنی چاہیے، چھوٹوں پہ شفقت کیسی کرنی چاہیے، تم اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسے پیش آؤ گے، تم نماز پڑھو گے تو کیسے رہو گے، تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، تم سچ بولو. ہر ایک چیز 7 سال کی عمر سے سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارنے کا حکم دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر یہ فرما دیا کہ تم اپنے بچوں کو شروع سے تربیت کرو، تب جا کر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. آج اپنے بچوں کو تو چھوڑے ہوئے ہیں جس کے تعلق سے ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے بچے کس راستے میں جا رہے ہیں، کون ان کے دوست ہیں. جبکہ عبداللہ ابن مبارک یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے تعلق سے اسے اتنی سترک ہونا چاہیے کہ اپنے اولاد کے کم سے کم 3 دوست ایسے ہوں جس کے تعلق سے انہیں خبر ہو کہ وہ کیا نام ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس سے پوچھو. کیونکہ کل اگر آپ کا بچہ ایسے شخص کے ساتھ، ایسے دوست کے ساتھ رہتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ دن دور نہیں کہ آپ کا بچہ بھی آپ کو گالی دے گا. اگر آپ کا بچہ اور اپنے دوست ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ دن دور نہیں کہ آپ کے یعنی کہ بچے بھی آپ کی نافرمانی کریں. تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ 3 شخص کو دیکھ، اپنے بچوں کے دوست کو جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، تب جا کر اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر سکتے ہیں. آج ہم نے اپنے بچوں کو تو ہر کچھ سکھایا، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں. ہم نے تو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو اپنے گھر میں انٹر کرنے دے دیا، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے رسول کی تعلیم کیا ہے، تمہارے رسول نے تمہیں کس چیز کی تعلیم دی ہے. آج اس چیز سے ہمارے بچے ناواقف ہیں. اور اسی کے پیش نظر ہم اپنے بچوں کے تعلق سے سوچنا چاہیے کہ صحابہ اور سلف صالحین نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی، کیا چیز انہیں سکھایا تھا کہ جو چل کر جو اتنا کام کیا دین اسلام کا، جو دین اسلام آج ہم تک پہنچا. آپ یہ جانیے کہ محمود بن ربیع یہ 6 سے 7 سال کی یہ صحابی جنہوں نے امام بخاری نے جس کی روایت کو اپنے بخاری میں درج کیا، 6 سے 7 سال کے بعد یہ ہے محمود بن ربیع یہ صحابی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے. وہ صحابی جس نے 6 سال کی عمر میں مسجد نبی کے امام بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا انہوں نے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، اپنے باپ سے جا کر یہ پوچھ لو کیا وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے باپ سے کیا اللہ نے مشورہ کیا تھا جب مجھے دنیا میں بھیج رہے تھے؟ تو آج میں اس دین کو قبول کرنے کے لیے اپنے باپ سے مشورہ کیوں کروں؟ میں ان سے نہیں پوچھوں گا. اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور آپ دیکھیے معوذ بن عمیر یہ اور آپ کا ایک اور صحابی ہے جو 13-14 سال کے تھے. ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا. 13-14 سال کے صحابی جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. اور سعد بن ابی وقاص یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اسلام کے لیے تیر چلانے والا میں تھا.
زید بن ثابت یہ 13 سال کی عمر میں انہوں نے کاتبین وحی کے ساتھ وحی کو لکھا. حضرت ابن عباس 16 سال کی عمر میں مفتی بنائے گئے جو بیٹھ کر فتویٰ دیتے تھے. 16 سال کی عمر تھی. طلحہ بن عبید اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جرمین تھے. اسی طرح دیکھیے امام مالک کتنے سال کی عمر میں؟ 17 سال کی عمر میں مسجد نبوی کے وہ امام بنائے گئے، فتویٰ دیتے تھے. محمد بن قاسم کون تھے؟ جو 17 سال، بعض لوگ روایت میں آتا ہے کہ 14 سال، جنہوں نے ہند اور سندھ کو فتح کیا. آج اسامہ بن زید جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا کمانڈر بنایا، جس لشکر میں ابو بکر صدیق بھی تھے. یہ تھے ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے سلف صالحین صحابہ نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دی جو وہ بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے جسے آج ہم سمجھ نہیں پاتے. ارقم بن ابی ارقم جنہوں نے اپنے گھر کو دین اسلام کے لیے وقف کیا، 13 سال کی عمر تھی. سوچیے آج ہمارے بچوں کو 13 سال کی عمر میں یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول کا پورا نام کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، آج ان کو صحیح تاریخ نہیں پتا اپنے بچوں کو. آج ہمارے بچے صحیح سے دین اسلام کے بارے میں جانتے نہیں، تو کیا وہ ماں باپ کل نہیں پکڑے جائیں گے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج ہم نے تو بہتر سے بہتر کمایا اس لیے کہ ہمارے بیوی بال بچوں کی زندگی بہتر سے بہتر ہو، اور وہی چیز اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم دے رہے. اور اس چیز پہ ہم یہ بول چکے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ہم سے پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے. آج اس چیز کو امت محمدیہ پوری طرح سے بھلا چکی ہے کہ آج ہم اپنے نوجوانوں کو ہم کس طرح ٹرین کریں، کیسے اس کی تربیت کریں. آج ہم لوگوں کو اپنی تاریخ پتہ نہیں ہے. ہم تاریخ کا اوراق کو اٹھا کر دیکھیں کہ کیا قربانیاں صحابہ نے دی اور کیا ان کے نتیجہ نکلا. آج اس چیز سے امت محمدیہ پوری طرح سے غافل. آج ہم اس چیز کو بتاتے نہیں. سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص جو 14 سال کی عمر تھی، جو جنگ بدر میں لڑنے آئے تھے، اللہ کے رسول ان کو واپس کر رہے تھے، وہ رونے لگے. بولے کہ کیا بات ہے، بولے جاؤ تم. بولے کہ نہیں میں نہیں جاؤں. اللہ کے رسول ان کے رونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی اور وہی وہ شہادت پائے، شہید ہوئے جنگ بدر میں 14 سال کے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں 1/3 یعنی اسلام تھا. مطلب یہ کہ 1/3 میں اسلام تھا کہ میں 3 سے 4 لوگوں میں ایک میں بھی تھا جو اسلام قبول کیا، اور یہ صرف مجھے 7 سے 8 دن تک مجھے ملا. یہ 7 سے 8 سال. تو آج ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح تربیت دیں. آج ہمارے نوجوان ہاتھوں پہ کڑا پہن کر، کانوں پہ بالیاں لٹکا کر اور پیٹوں کو نیچے لٹکا کر گھومتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہی ہمارا فیشن ہے. آج اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا اسلام ہے. یہ کیوں بھول گئے کہ کیا اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دین کے لیے بھیجا؟ آج ویلنٹائن ڈے کے لیے کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ہمارے نوجوان جو تیاری پوری طرح سے کر رہے ہیں کہ پرسوں 14 تاریخ ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. کیا دنیا میں تم اسی لیے آئے تھے کہ تم اپنی پسند سے صرف شادی کر لو؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا. اللہ رب العالمین نے دیکھا 7 قسم کے لوگ جو کل عرش کے سائے میں ہوں گے وہ نوجوان بھی ہوں گے. اگر تمہیں تمہاری پسند کی لڑکی مل گئی اور تم شادی کر لیے اور تمہاری موت ہو گئی، کیا جواب دو گے کہ دنیا میں اسی لیے آئے تھے تم کہ شادی کرنے کے لیے بس ہو گیا تمہارا کام؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کی عبادت کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ کیسا نوجوان ہے جس کو ہم نے طاقت دی ہے، جس کے اندر شہوت ہے. یہ اپنی شہوت کو کچل کر، اپنی طاقت کو کنٹرول کر کر میری عبادت میں لگا ہوا ہے. اور ہم کیوں بھول کر اللہ رسول کی وہ حدیث کہ 5 سوال جو کل قیامت کے دن ہر انسان کو دینا ہوگا، تو اس میں ان عمر کی بات کیا، ان شباب فیما افنا، کہ اپنی جوانی کو تم نے کہاں لگایا، کہاں اس کو برباد کی، اس کا بھی تمہیں جواب دینا ہوگا. آج ہمارے نوجوان کرکٹ میں یا اور ان سب چیزوں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ آج اس کو دیکھنے کے بعد بھی، آج ان کے ختم ہونے کے بعد اس چیز پہ اس کے ڈسکس گھنٹوں چلتے رہتے ہیں کہ کون کتنا سنچری مارا، کون کتنا بال پہ کیا مارا. آج اس چیز پہ ڈسکس ہوتی ہے. آج ہم کیوں بول رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے. آج ہمارے دینی مجالس بچوں سے خالی ہے، مسجدیں بچوں سے خالی ہے. ہم اسے لے کر نہیں آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے گی، کیونکہ آنے والی نسل جو ہم نہیں لے کر آ رہے، آج مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟
آج یہ تمام چیزوں پہ ہمیں غور فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو دین سے شروع سے جوڑ کے رکھتے تھے اور ان کا مقصد ہوتا تھا کہ میرے بعد میرے بچے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی ہمیں شوق ہے، لیکن ہمیں اس چیز کے شوق نہیں کہ ہمارا بچہ دین کا داعی بنے، ہمارا بچہ کل کوئی ایسا کام کرے جو مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے. اس کی فکر نہیں ہے. اگر آپ اس کی فکر نہیں کر رہے اور تو کریے اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیے کہ اللہ توفیق دے، اے اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے کہ اللہ تیرے دین پہ چلے، اے اللہ وہ نمازی بنے. ہم آج اس چیز کو بھول چکے. کیوں آج اپنے بچوں کو ہم سکھا رہے کہ تم زیادہ پیسہ کماؤ گے تو کامیاب ہوگے؟ حضرت عمر فاروق کے اس قول کو ہم بھول گئے جو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، اسلام نے ہمیں عزت دی. ہم تو ایسے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں اونٹ بھی چلانا نہیں آتا تھا. جب وہ منبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور کہے کہ عمر آج تمہیں لوگ کہتے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں، آج تمہیں لوگ اتنا شرف اتنی عزت دیتے ہیں، تم تو وہ تھے کہ تمہیں اونٹ بھی چلانے نہیں آتا تھا، ہر روز اپنے باپ سے تم مار کھاتے تھے. آج عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے. آج یہ کہتے ہیں کہ حکمراں ہو تو عمر فاروق کے جیسا، عدل انصاف کرنے والا ہو تو عمر فاروق کے جیسا. وہ عمر جو کہہ رہے کہ اسلام سے پہلے ایک ذلیل قوم تھے، ایسے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو تراشتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے. ہم ایسے تھے کہ اگر کسی راستے میں ہم نکل رہے ایک بڑے پتھر کو دیکھتے اس کی عبادت کرتے تھے. اگر امت محمدیہ اس دین کو یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کے ذریعے سے اگر وہ عزت چاہے گی، حضرت عمر فاروق کا قول ہے وہ اللہ رب العالمین پھر سے انہیں ذلیل و خوار کر دے گا. آج ہم ذلیل و خوار اس لیے ہوئے کہ مغربی تہذیب ہمارے اندر آ گئی. ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، وہ کیسے پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. آج یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے. تو نہیں کیوں؟ صحابہ نے جو کامیابی پائی وہ اس بنا پر پائی کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو ہی سمجھا کہ اسے میں ہماری کامیابی ہے اور اسی کو لے کر چلے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے پوسٹ پہ کوئی مسلمان قائم ہے لیکن آج مسلمانوں کو کوئی بھلا کا کام نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سب سے بہتر چیز عقیدہ کو، توحید کو ہم نے چھوڑ دیا. آج مسلمانوں نے اپنے توحید کے ساتھ دوسرے چیزوں کو بھی شریک کر لیا جس کے بنا پر اللہ رب العالمین کامیابی کے بعد بھی ان کو ذلیل و خوار کیا. صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی. وہ جانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس میں کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا باس ناراض ہو جائے گا، آج یہ شخص ناراض ہو جائے گا، آج یہ وہ شریک آج ہم نے توحید میں کر لیا جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج ہمیں عزت نہیں ہے. اس بنا پر اگر چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو تو اپنے توحید کو، اپنے عقیدے کو خالص کرے اور دین اسلام پہ پوری طرح ڈٹ جائے اور دیکھے کہ آج تک ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا. کل اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اس چیز کو سوچ کر ہم اپنی زندگی کو نہ ہو تو آج ہی سے چینج کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب جو ہے وہ کب نبی بنائے گئے؟ جوانی میں بنائے گئے، بڑھاپے میں نہیں بنائے گئے. مکمل جوانی میں وہ نبی بنائے گئے. یہ جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اسے اسی طرح ضائع برباد نہ کریں. کل قیامت کے دن کے بارے میں پوچھ ہوگی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے اللہ کو ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین.